اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البدایہ والنہایہ میں اب جو ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں وہ ہیں فرشتے۔ ہمارے ایمان کا دوسرا بڑا جز فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ سم ٹائمز انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی اپنا فرما بردار پیدا کیوں نہیں کیا، ہمیں کیوں چوائس دی کہ ہم صحیح یا غلط راستہ خود چنیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آلریڈی ایک ایسی مخلوق موجود تھی اور اس کا نام ہے فرشتے۔ ہر مخلوق کو بنانے کا ایک مخصوص مقصد ہے اور فرشتے اس کی فرما برداری کے لیے بنائے گئے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ چیزیں بناتا ہوں جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ تو ہم صرف فرشتوں اور جنوں کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ اعلم اور کتنی مخلوقات اس نے بنائی ہوئی ہیں۔ اب چلتے ہیں لفظ ملائکہ یعنی فرشتوں کا مطلب۔ لنگوسٹیکلی اگر دیکھا جائے تو لفظ ملائکہ کا مطلب ہے بھیجا گیا، تو فرشتے اللہ کا پیغام دے کر بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی حکم بجا لاتے ہیں، جیسا کہ ہوائیں چلانا، ابن آدم کے اعمال ریکارڈ کرنا وغیرہ۔ فرشتے بہت فیسینیٹڈ تخلیق ہیں کیونکہ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کا حجاب نور سے بنا ہے، تو اللہ نے اپنی خوبصورت کریشن نور سے فرشتوں کو بنایا۔ فرشتوں میں مرد یا عورت نہیں ہوتے۔ فرشتوں کی ایک اور بات بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا مذہب دوسرے مذاہب سے مختلف ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں فالن اینجلز یا ڈیول اینجل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ فالن اینجلز دوسرے مذاہب میں اس اینجل کو کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے منصب سے ہٹا دیا، اور یہی کانسیپٹ ان کا ڈیول کے بارے میں ہے، جبکہ ہم ایسا نہیں سمجھتے۔ ایک اور اگزامپل ہاروت اور ماروت کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا کر بھیجے گئے تھے، اور وہ لوگوں کو اس وقت تک جادو نہیں سکھا دیتے تھے جب تک کہ وہ پہلے لوگوں کو آگاہ نہیں کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک ٹیسٹ ہے، تو اسے مت سیکھو اور اللہ کا کفر نہ کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام فرشتے ہمہ وقت اللہ کی اوبیڈینس میں لگے رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے روبوٹس ہیں، بلکہ ان کا ایک اپنا کیریکٹر ہوتا ہے، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے۔ وہ کچھ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، کچھ سے نفرت، مگر یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے تابع ہوتا ہے۔ فرشتوں کو کسی انسینٹو کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جنت پانے کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ وہ پیدا ہی اسی کے لیے ہوئے ہیں۔ انہیں پین یا پلیئر کی ضرورت نہیں، وہ اس کے بغیر ہی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ امام شافعی کا قول ہے کہ خواہشات اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حجاب کا باعث بنتی ہیں، یہاں تک کہ جائز خواہشات بھی ڈسٹریکشن کا باعث بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جائز خواہشات یا تمنا دی ہی نہیں۔ فار ایگزامپل، ان کو کھانے کی حاجت نہیں، ان کے بچے یا شوہر نہیں ہوتے، وہ تھکتے نہیں، ان کو سونے کی حاجت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہ تھکتے بھی نہیں۔ ان کے فرائض اور ان کی خواہش صرف ایک ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پلیئر حاصل کر سکیں۔ تو کتنی خوبصورت یہ تخلیق ہے جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کا قیامت کے دن کیا ریگریٹ ہوگا؟
وہ تو سارا وقت اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگے ہوئے تھے، پھر بھی وہ ریگریٹفل ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ قیامت کے روز ترازو رکھے جائیں گے، اور یہ ترازو اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر زمین و آسمان ان میں رکھے جائیں تو وہ ان میں پورے آ جائیں، اور ہم زمین و آسمان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنے عظیم ہیں۔ تو جب یہ موازین، یہ ترازو رکھے جائیں گے تو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کریں گے، یا اللہ لمن یزن ھذا، یہ ترازو کس کے لیے ہیں؟ وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، حالانکہ وہ اللہ کی ہر دم بندگی کرتے رہے پھر بھی خوف زدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لمن اشاء من خلقی، جس کے لیے میں چاہوں اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لمحے فرشتے جواب دیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے، اور انسانوں کا کیا حال ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ۔